محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے۔ اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم و ستم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور جمادی، اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ جسے رجب معذر کہا جاتا ہے۔ اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اہم واقعات میں 10 تاریخ کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، بروز عاشوراء 10 محرم امام زین العابدین علی ابن حسین کی شہادت اور صحابی رسول حضرت میثم تمار کی شہادت شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پہ ظلم و ستم نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے، تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والا قرار دیا اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے، اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے امر میں سے جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنایا، اور کلام سے اپنا ذکر چنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعے کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا، لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور حل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ